کہ روزے کی حالت میں جسم کی صفائی کرنا مرد و عورت دونوں کے لیے جائز ہے، یعنی جسم کے صفائی کرنے سے مراد زیر ناف جو بال ہوتے ہیں، مرد حضرات روزے کی حالت میں ان کی صفائی کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں اور بار بار پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ منہ زیر ناف صاف کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو دیکھیے عزیزان گرامی، اب معلوم ہو گیا کہ منہ زیر ناف صاف کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر جسم کے بیرونی حصے سے خون نکل جائے، یعنی اگر کسی بھی حصے سے جسم کی خون نکل جائے حالت روزہ میں، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزے کی حالت میں دانت سے خون نکلا لیکن حلق سے نیچے نہیں اترا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر دانتوں سے خون نکل کر تھوک کے ساتھ مل کر حلق سے نیچے اتر گیا تو دیکھا جائے گا کہ خون غالب ہے یا نہیں، یعنی دیکھا جائے گا کہ تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے۔ حلق میں اترا ہے تھوک کے ساتھ میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے۔ اگر خون زیادہ ہے تو اس طور پر خون کا ذائقہ محسوس ہو جائے یا خون کی مقدار تھوک کی مقدار سے زیادہ یا اس کے برابر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر تھوک کے ساتھ میں گیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے، اور اگر خون کا ذائقہ محسوس ہو گیا، تھوک کا نہیں ہوا بلکہ خون کا ذائقہ محسوس ہو گیا، تو ایسی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ اور اگر خون غالب نہ ہوا بلکہ تھوک غالب ہوا تو اس طور پر نہ تو خون کا ذائقہ محسوس ہو اور خون کی مقدار تھوک کی مقدار سے کم ہو تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو دیکھیے معلوم ہو گیا کہ اگر دانت سے نکل کر خون اگر تھوک کے ساتھ میں حلق کے اندر چلا گیا تو یہ دیکھا جائے گا کہ تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے، اور اگر خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے اور خون کا ذائقہ بھی محسوس ہوا ہے تو ایسی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کرنا ہوگا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص گندا خواب دیکھے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ اس غلط فہمی میں بھی رہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے گندا خواب دیکھ لیا، اور ہوتا بھی ہے ایسے کہ سوتے ہیں اور سوتے سوتے خواب دیکھ لیا، وہ شیطانی طرف سے ہوتا ہے، وہ شیطانی خواب ہی تو ہوتا ہے جو انسان گندا خواب دیکھ لیتا ہے، اور خواب دیکھنے کے بعد پھر مرد حضرات کو احتلام ہو جاتا ہے، یعنی نہانے کی حاجت ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ وہ تو حالت خواب میں ہوا ہے اور سوتے ہوئے انسان سے ہوا ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر تو کوئی کیا ہی نہیں ہے بلکہ وہ شیطانی طرف سے ہوا ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر سوتے سوتے اگر اس نے کوئی گندا خواب دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اور پھر اس کو نہانے کی حاجت ہو گئی تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور روزے کی حالت میں تھوک نگلنا جائز ہے، یعنی انسان کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بار بار تھوک آتا رہتا ہے، بار بار تھوک آتا رہتا ہے، تو روزے کی حالت میں تھوک نکلنا یہ جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ جمع کر کے تھوک کو جمع کر کے نگلنا یہ مکروہ ہے۔ کچھ لوگ تھوک بار بار آتا ہے اور اس تھوک کو جمع کر لیتے ہیں منہ کے اندر، تو بہت سارا جمع کر کے اس کو اندر نگل لینا یہ مکروہ ہے، لیکن روزہ پھر بھی اس سے نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ
थूक जो है वो मुंह के अंदर ही है। मुंह के अंदर चाहे कितना भी थूक हो और उसको हम अंदर ले लें, चाहे जमा करके लें, चाहे थोड़ा थोड़ा लें, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर उस थूक को बाहर निकाल लिया और बाहर निकालने के बाद, उस थूक को बाहर निकालने के बाद फिर अगर उस थूक को अंदर ले जाया जा रहा है, अगर उस थूक को दोबारा से अंदर लेकर के जा रहे हैं, तो उन चीज से यानी उस थूक से फिर रोज़ा टूट जाएगा और रोज़ा बाकी नहीं रहेगा। तो देखिए मालूम हुआ कि ये काम ऐसे हैं कि इनके करने से रोज़ा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रोज़ा नहीं टूटता है। ऐसे ही रोज़े की हालत में बालों में तेल लगाया तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। और एक और मसला बयान किया जाता है, इस मसले में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, कन्फ्यूज़ रहते हैं हमारे मर्द हजरात भी और औरतें हजरात भी। तो देखिए आँखों में सुरमा लगाना ये भी रोज़े को नहीं तोड़ता है। आँख में सुरमा भी लगा सकते हैं और ज़रूरत के वक्त अगर ज़रूरत है, अगर परेशानी है तो आँख में दवाई भी डाल सकते हैं। आँख में दवाई डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है और सर में तेल डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। और एक और मसला बयान किया जाता है कि लोग इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, अपने हाथों के नाखून काटने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। क्योंकि अगर नाखून बढ़ गए, कुछ लोग होते हैं कि नाखून नहीं काटते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, सोचते हैं हमारा रोज़ा टूट जाएगा, हम रोज़े की हालत में हैं। तो देखिए ये चीज़ें रोज़े को तर्क नहीं करती हैं, ये चीज़ें रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं डालती हैं। तो रोज़े की हालत में हम अपने हाथों के नाखून भी काट सकते हैं। हाथों के नाखून हो चाहे पैरों के नाखून हो, तो नाखून काटने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रोज़ा नहीं टूटता है। तो देखिए मालूम हुआ कि कुछ काम ऐसे हैं जिनके करने से रोज़ा नहीं टूटता है और कुछ काम ऐसे हैं जिनके करने से रोज़ा टूट जाता है।